ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ مجھ سے قبل آپ جماعت کے محقق عالم دین اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر علامہ عبدالحفیظ سمو صاحب سے انتہائی مدلل فکر انگیز خطاب سن رہے تھے، اور میرے بعد آج کا اہم ترین خطاب استاذ العلماء محدث الاثر امیر جمعیت اہل حدیث سندھ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا خطاب ہونے والا ہے۔ اس درمیان میں مجھ طالب علم اور ناچیز کو یہاں اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ محترم شیخ صاحب کے آنے تک آپ سے محو گفتگو رہوں گا۔ جیسے ہی محترم شیخ صاحب تشریف لائیں گے تو آپ کی جان چھوڑ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ تصوف کے رد پر بڑا ہی جاندار خطاب سن رہے تھے۔ حقیقت وہی ہے جو محترم ڈاکٹر صاحب نے بالکل آخر میں بتائی کہ تصوف مذہب کی آڑ میں دین کا انکار، یا یوں کہہ لیں دین کی آڑ میں دین کو تبدیل کرنا ہے۔ کھلے لفظوں میں دین کا انکار نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے تصوف کے ذریعے دین کے نام پر دین کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہود و نصارہ میں بھی جو گروہ بندی ہوئی تھی وہ یہی دین کو بدلنا، تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے بھی یہ سب کچھ دین کے نام پر کیا، اللہ کی محبت کے نام پر کیا، اولیاء کی عقیدت کے نام پر کیا۔ قرآن مجید میں
عیسائیوں کو الضالین کہا گیا، گمراہ۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب علیہم لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا، گمراہ لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ الضالین، یہ عیسائی ہیں، ان کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے شرک کو انہوں نے ترویج کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے حصول میں اپنی منمانیاں کر کے انہوں نے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، اپنے آپ کو غلو سے بچانا، دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا۔ حد کیا ہے؟ شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن و حدیث کی باتیں اور ہدایات، یہ حد ہے۔ فرمایا اے میری امت، اپنے آپ کو اس غلو سے بچانا، دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا۔ وَإِنَّ الْغُلُوَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ اس غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، برباد کر دیا۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہنا، حد سے نہ بڑھنا، اور بالخصوص اللہ پر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی بات نہ کہنا، صرف وہ بات کہنا جو اللہ نے کہی ہو، خود اپنے کلام میں یا اس کے رسول نے اپنی احادیث میں۔ تو یہ ان کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ اگرچہ کہنے کو یہ سارے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کا تزکیہ اور ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو دنیا داری سے ہٹا کے دین کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری بس باتیں ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ان ظالموں نے تربیت اور تزکیے کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر، رسول کی محبت کے نام پر، اولیاء کی محبت کے نام پر دین کو بدل دیا، نیا دین گھڑ دیا۔ اس لیے بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور آج اس کی ضرورت۔ آج کا ہمارا معاشرہ انتہائی بگاڑ کا شکار ہے۔ آج سے 100 سال پہلے مولانا حالی نے درد دل کے ساتھ کہا تھا، معاشرے کی عکاسی کی تھی، معاشرے کی صورتحال کو واضح کیا تھا، اور آج ہمارا معاشرہ اس سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے۔
مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان اس سے جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، یہ توحید ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ مسلم معاشرے کی حالت بن چکی، اور اس میں تصوف کا بہت بڑا کردار ہے، دین کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی ہیں، غلو ہو رہا ہے۔ بھائی جب بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کے پاس اللہ کا دین قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیا اللہ کا دین ناکافی ہے؟ تو نعوذ باللہ انبیاء کرام ہر دور میں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا کام کر کے نہیں گئے؟ وہ داعی اللہ بن کر آئے تھے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے، اور اس داعی اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کے قریب کرنے میں وہ سراج منیر تھے، روشن چراغ، بالکل واضح طور پر سب کچھ بتا کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کیا فرمایا تھا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء۔ اے میری امت، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی جو مشن اللہ نے میرے ذمے سونپا تھا، جو کام میرے ذمے لگایا تھا، وہ کام پورا ہو چکا، دین پہنچ چکا، دین کی تبیین ہو چکی، دین کا نفاذ ہو چکا، اب میرا مشن پورا ہو چکا، اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن تمہیں اندھیروں میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ترکتکم علی البیضاء، روشن شہراء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا ونہارھا سواء، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا واضح دین اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے، اور آپ کو وہ دین پسند نہیں ہے، رسول کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، ما من عمل يقربكم الى الجنة الا وقد اخبرتكم به وما من عمل يباعدكم عن النار الا وقد اخبرتكم به۔ اے میری امت، میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرا مشن پورا ہو چکا، اور سنو میرے مشن کی تکمیل کے بارے میں، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے میں نے وہ بتا دیا ہے، ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، کوئی نکتہ نہیں چھپا۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، نعوذ باللہ، یا تو اللہ نے اپنے نبی کو دین پورا نہیں دیا، یا پھر اللہ نے تو پورا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں بتایا۔ کرو جرت، ان صوفیوں سے میں پوچھتا ہوں، کرو جرت، ان دو باتوں میں سے کیا بات مانتے ہو تم؟ کہ اللہ نے پورا دین نہیں دیا، کہ تم نے یہ نیا دین گھڑا، نئے طریقے گھڑے، نئے عقیدے گھڑے، نئے سلسلے گھڑے، یا رسول اللہ نے نعوذ باللہ پورا دین نہیں پہنچایا، کمی رہ گئی، جس کمی کو ظالموں نالائقوں تم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بتاؤ ان باتوں میں سے کون سی بات؟ یہ بدعات کیا ہے؟ یہ دین کو بدلنا ہے، بدلنا۔ وہ جو حدیث ہے حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے،
اور ایک ٹولہ آئے گا اور آپ کی امت کا ہوگا، عذائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن جب حوض کے قریب آئیں گے فرشتے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کے کہیں گے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت ہے، میری امت کی نشانی موجود ہے جو تو نے میری امت میں رکھی ہے، پھر ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ سنو یہ بات۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے نئے کام جاری کر دیے تھے۔ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ شرکیات، یہ نت نئے طریقے اور سلسلے یہ جاری کر دیے تھے انہوں نے۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جائیں گے، رحمت للعالمین رؤوف و رحیم غضبناک ہو جائیں گے اور فرمائیں گے بعدن بعدن لمن غیر بعدی، سوکن سوکن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان نالائقوں کے لیے جن نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ مسلمانوں تمہارے دین کو بدلا جا رہا ہے، کس نام پہ؟ محبت الہی کے نام پہ، اللہ کی رضا کے نام پہ، اولیاء کی محبت کے نام پہ، اللہ کے قریب کرنے کے نام پہ۔ اور یہی ہتھ کنڈا ہے جس سے مسلمان وہ ڈسے جا رہے ہیں۔ یہ ظالم سامنے نہیں آتے، دین کے انکار کے ساتھ نہیں آتے، دین کے نام پر آتے ہیں۔ اس لیے اس سازش کو سمجھو، اپنے آپ کے نت نئے طریقوں سے بچاؤ۔ میں واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں، آج آپ ذرا غور کرو، یہ دین بدلا جا رہا ہے، بدلا جا چکا ہے، یا تو تقلید کے نام پہ۔ تقلید، اس میں غلو، ائمہ کی خدمات برحق ہیں، ائمہ کے اجتہادات اس کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ان کی ہر بات کو، وہ ان سے خطا ہی کیوں نہ ہوئی ہو، غلطی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان کو دین بنا دیا، شریعت بنا دی اور حرف پر اس کو قبول کر لیا۔ یہ دین کو بدلنا نہیں ہے، یہ شریعت کا انکار نہیں ہے۔ نمبر 2، آگے چلو، محبت رسول، محبت اولیاء کے نام پہ بدعات، خرافات، شرکیات کا بازار گرم ہے۔ عجیب بات ہے، محبت رسول سے اور انہی کے نام پر ان کے دین کو بدل دیا، محبت اولیاء کرام سے، اور اللہ کا ولی سچا وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان پر قائم ہو، تقوی پر قائم ہو، جو شریعت کا پابند ہو، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کے نام پر نت نئے طریقے ایجاد کر کے اللہ کے دین کو بدل دیا۔ کچھ ظالموں نے اہل بیت کی محبت کے نام پر، نواسوں کے نام پر نانا کے دین کو بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کچھ ظالم ایسے آتے ہیں جو قرآن سے محبت اور عقیدت کے نام پر حدیث رسول کا انکار کر کے دین کے اکثر حصے کا انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان صوفیوں نے اللہ کی محبت کے نام پر ہم تمہیں اللہ سے ملائیں گے، ہم تمہیں اللہ کا تعارف کراتے ہیں، یہ 2 جملے ہم نے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جنگلوں کی خاک چھان کے، ریاضتیں کر کر کے ہم نے رب کو پہچانا ہے اور ہم تمہیں رب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی ان ریاستوں اور جنگلوں کی خاک چھاننے سے عقل سے خالی ہو گئے، کتاب و سنت سے دور ہو گئے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر کے انہوں نے اللہ کے متعلق وہ تصور قائم کر دیا، رب العالمین کے متعلق وہ تصور قائم کر دیا جو رب العالمین کا تعارف قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے کس رب کو مانتے، اور نت نئے طریقے عبادت کے، ریاضتوں کے،
عمل کے، ذکر کے نت نئے طریقے ایجاد کر کے انہوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیا ہے، نتیجتاً اللہ سے دور کر دیا ہے، نتیجتاً جنت سے دور کر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کو، پڑھیں قرآن کو ذرا۔ جیسے میں نے ایک آیت شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے کیا بیان کیا؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بلایا، بلکہ اللہ کا راستہ دکھایا، وہ عمل بتائے، وہ عقیدہ بتایا کہ جس پہ چل کر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو۔ اس بات کو اللہ نے کس واضح دو ٹوک اور صریح لفظوں میں بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت ان صوفیوں پر تلوار ہے، تلوار۔ اور مسلمانوں تمہاری اصلاح کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بہترین دلیل ہے۔ ان صوفیوں کے سارے عقائد اور نظریات کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ سے ملانا چاہتے ہیں۔ آؤ، اگر اللہ سے ملنا ہے تو اسے اللہ نے خود کیا بتایا ہے؟ کیا پیغمبر آپ اعلان کر دیں، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ اور سنت کو اپناؤ، تم محبت الہی میں سچے ثابت ہو جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یہ ظالم یہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہم تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول نے تزکیہ نہیں کیا، اصلاح نہیں کی، عقیدوں کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کردار کی اصلاح، عادات کی اصلاح کیا نہیں کی؟ یہ مشن، یہ کام تو اللہ نے اپنے نبی کا بتایا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی کی انتہا یہ تھی، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے قرب کے متلاشی تھے، لیکن وہ جو کر رہے تھے اس نے ان کو اللہ سے دور کر دیا، بلکہ مغضوب علیہم بنا دیا، بلکہ گمراہ بنا دیا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے، ان بتوں کی، نیک لوگوں کے مجسموں کی، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ کبھی کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ بزرگ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں۔ اگرچہ ان کی نیت یا مقصد یا جذبہ صحیح تھا، لیکن جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ وَإِنْ